حکومت نے کسی قسم کا پریشر لینے سے انکار کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا ٹائم ہے وہ بھی پورا کریں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سخت فیصلے ہم لیں گے اور سخت فیصلوں سے ہم غلط ثابت کریں گے. اس وقت جو ہمارے ایک اختلافات کہیں یا پریشر کی جو فضا بن رہی ہے اس کو ہم ڈیفیوز کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس نے روکا ہے؟ کس نے ہاتھ پکڑا ان کا کہ آپ فیصلے نہ لیں؟ آپ تو فیصلے کرنے آئے نہیں ہیں. آپ تو آئے ہیں صرف اپنے نیب کے کیسز کو ختم کرانے, اپنے نام ای سی ایل سے نکلوانے, اپنی کرپشن کو بچانے. آپ کا تو نہ آپ نے کسی قسم کے اس ملک کے لیے کوئی فیصلے لینے. ناجیہ, اس وقت ملک میں ڈیزاسٹر کی صورتحال ہے. آپ فیڈرل سیکریٹریٹس کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ اس وقت ایجنٹوں اور دلالوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر. ہر قسم کا کام وہاں پر ایک دم سے کھل گیا ہے اور سرے عام وہاں پر منڈیاں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح جس طرح انہوں نے سندھ ہاؤس سے منڈی کا شروع کیا تھا, اس وقت پاک سیکریٹریٹ کے اندر منڈی کی صورتحال بنی ہوئی ہے. جس کا جو کام ہے پیسے لائیں اور کام کروائیں. مولانا کے گھر پہ اور مولانا کی اتاقوں پہ اس وقت ٹھیکیداروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. مولانا کے دفتروں میں اس وقت حج کوٹے بک رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو کسی قسم کا نہ کوئی ایجنڈا پہلے تھا عوام کی خدمت کرنا, اور نہ ہی ان کا کوئی اس چیز سے تعلق ہے. یہ تو ان کو یہ ہے کہ آج گئے اور کل گئے, کیونکہ جانا تو ان کا ٹھہر چکا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی حمزہ شہباز صاحب کی اور اس کی, دیکھیں وہ تو وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں. ہم تو پہلے دن سے اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ تو پہلے اپنے آپ کو انہوں نے فلیٹیز ہوٹل کے اندر منتخب کرایا, اس کے بعد انہوں نے گیلری کے اندر اپنے آپ کو منتخب کرایا. جب آپ کی باقی آپ کیا ایکسپیکٹ کریں, کیا فیصلہ آ سکتا ہے خصوصی طور پر اس رائے کے بعد؟ دیکھیں, فیصلے کی ایکسپیکٹیشن مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, وہ شر صاحب موجود ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کیا فیصلہ آنے والا ہے, اور جو فیصلہ آنا چاہیے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تسلیم کریں گے.